لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، بات چل رہی ہے اولاد کی تعلیم و تربیت کے اوپر۔ یاد رکھیے، اولاد رب العالمین کی طرف سے ہم سب کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن یہ سرمایہ اسی وقت ہم سب کے لیے مفید اور کارآمد بن سکتا ہے جب کہ ان کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم سے ان کو آراستہ و پیراستہ کیا جا سکے۔ آج ایک اہم موضوع کو لے کر کہ اولاد کی تربیت کے اندر کون کون سی چیزیں مفید ثابت ہو سکتی ہے ان کو ذکر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں بٹھائیں کہ ہم سب اپنی اولاد کو صفائی ستھرائی سکھلائیں۔ یہ بہت تربیت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے۔ ہماری عقل، ہمارا مزاج اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی بھونڈی چیز، کوئی خراب چیز، کوئی پراگندہ چیز، کوئی خراب چیز اگر سامنے آتی ہے تو دل اس سے کتراتا ہے، جی مزاج کرکرا ہو جاتا ہے، ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے صفائی ستھرائی سکھلائیں کہ ان کا اٹھنے سے لے کر سونے تک سارا نظام صاف ستھرا ہو۔ کپڑے ان کو پہنائے جا رہے ہیں تو کپڑے ایسے ہو جو شرعی ضابطے کے اندر بیٹھتے ہو، صاف ستھرے ہو۔ سفید لباس ابھی سے بچوں کو پہنانے کا ہم انتظام اور اہتمام کریں۔ ان کے بالوں کی صفائی ستھرائی اچھی طریقے سے ہو۔ شرعی طور سے ابھی سے بچوں کی بال کی صفائی ہونی چاہیے۔ بال بچے اس طرح رکھے جیسا شریعت کہتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی سے بچپنے سے مزاج بنتا جا رہا ہے کہ بچے بھی جو ہے تو ایسی کٹے اور ایسے بال رکھ رہے ہیں کہ نہ پوچھیے۔ بزرگ دیکھتے ہیں تو ان کو شرم آ جاتی ہے، علماء دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچے یہ کہاں جا رہے ہیں۔ بچوں کا بھی مزاج بنتا جا رہا ہے کہ جب حجام کی دکان پر کٹائی کے لیے جاتے ہیں، بال کٹائی کے لیے، تو خود بخود کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے جیسی کٹنگ کی ہے اور جیسے بال کٹوائے ہیں ویسے کاٹو۔ اب تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بچے نام تو نہیں جانتے، اب خود بخود نائی کی دکان میں اور حجام کی دکان میں اشتہار لگے ہوتے ہیں، یہ فلاں کٹ ہے اس کے اتنے روپے لگیں گے، یہ فلاں کٹ ہے اس کے اتنے پیسے دینے ہوں گے، تو بچے خود بخود اشارہ کرتے کہ ویسی کٹ ہم کو بنانی ہے۔ تو اشاروں پر جو ہے تو شرعی ضابطے سے نکل کر، شرعی حدود سے نکل کر چھوٹے چھوٹے 8 9 سال 7 سال کے بچے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بالوں کی صفائی ستھرائی صحیح نہیں کر رہے، جو شرعی ضابطے کے خلاف ہے بالکل۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی لباس سے لے کر ان کے بالوں تک، ان کے بالوں کی صفائی ستھرائی، لباس کا صاف ستھرا ہونا، ان کی ساری ضروریات کی چیزیں۔ بچہ مکتب جا رہا ہے تو مکتب میں بھی جب اس کو بھیج رہے ہیں تو بچے کا بیگ صاف ستھرا ہونا چاہیے، بچے کی ٹوپی صاف ستھری ہونا چاہیے، اس کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کی چپل مرتب صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مکتب کو بچہ بھیج رہے ہیں تو بالکل جو ہے تو نہ بچہ نہایا ہوا ہے، نہ اس کا منہ یا نہ وضو کیا ہوا ہے، اور نہ صحیح سے اس کی ٹوپی جو ہے تو ٹوپی کی طرف پھٹی ہوئی، کپڑے کی طرف پھٹے ہوئے، تو یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے۔ جب بچے کو اسکول روانہ کریں تو اسکول میں بھی اسکول کے ضوابط کے حساب سے اس کو صاف صفائی ستھرائی کے ساتھ اسکول بھی روانہ کریں، مکتب بھی روانہ کریں۔ جب اس کا کھیل کود کا وقت ہو تو اس موقع سے بھی بچے کو اگر کوئی دیکھے تو لگے کہ کسی کا بچہ ہے، کوئی اس کو اپنے قریب بلا کر جو ہے تو اس سے دل لگی کی باتیں تو کرے۔
عام طور پر بچوں کا مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے، صفائی ستھرائی تو بالکل نہیں ہوتی ہے، اگر قریب سے گزرا جائے تو بچے سے کراس، حالانکہ بچے پھول جیسے ہوتے ہیں جی، معصوم ہوتے ہیں، ان کو قریب بلا کر باتیں کرنے میں لطف آنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہمارے سامنے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیسے آپ کھیلتے تھے اور کیسے لطف مزاجی آپ کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ لاپرواہی ہے، خصوصاً صفائی ستھرائی کے تعلق سے۔ یہ ایک اہم چیز ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری تھا۔ اس لیے ایک تو یہ طے کرے کہ بچوں کو صفائی ستھرائی انشاءاللہ سکھلائیں گے۔ یہ کب سکھلا سکتے؟ جب خود بھی آدمی صاف ستھرا رہے۔ اب تو بچوں کی بات درکنار، ہمارے خود صفائی ستھرائی کے اعتبار سے جیسا ہم ہونا چاہیے، جیسا رہنا چاہیے ویسا نہیں رہتے۔ ہمیشہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ پاک اور صاف رہے، صفائی ستھرائی کی عادت ڈالے جی، اپنے مزاج کے حساب سے۔ ہاں دیکھو، صفائی ستھرائی کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر کوئی خرید سکتا ہے جی، ہر کسی کے پاس پانی کی فراوانی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مالدار ہو تو وہی نہا سکتا ہے، کہ پانی بہت مہنگا ملتا ہے، ایک ٹانکی اگر لینے جائے تو 1000 روپے کی لیٹر کی آئے گی۔ پیٹرول جیسا تھوڑی مسئلہ ہے پانی تو ماشاءاللہ سب کو دستیاب ہے، روزانہ سب اپنی خود کی بھی صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں، بچوں کی بھی صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صفائی کے ساتھ سچائی سکھلائے، صفائی کے ساتھ سچائی سکھلائیں۔ اگر بچوں کے اندر سچائی نہیں رہی تو بزرگوں، یہ بچے جب خود جھوٹے ہوں گے تو کل کو ہمارے کیسے فرما بردار بن سکتے ہیں؟ اس لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو سچائی کی عادت ڈالیں۔ مسئلہ ہمارا اپنا خود ہے کہ ہم خود سچ نہیں بولتے تو بچے کیسے بولیں گے؟ کئی مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ والدہ جو ہے تو مارکیٹ کے لیے نکلی ہے، بچہ ساتھ میں ہے، ابو کا فون آیا کہ محترمہ کہاں ہے، تو گھر میں روٹیاں ڈالی ہوئی، حالانکہ سراپا میں ہے۔ ایک مثال کے طور پر سمجھیے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو خود ماں اپنے بچے کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے۔ مثال کے طور پر اب بچہ اپنے والد کے ساتھ ہے، کسی جگہ سفر پر جا رہا ہے، مثال کے طور پر والد نے بغیر اجازت کے، اہلیہ کی اجازت کے بغیر اس کو ہوٹل کی طرف لے کر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب محترمہ کا فون آیا کہ کہاں ہے، تو کہا کہ گھر کی طرف آ رہا ہوں، حالانکہ ہوٹل میں جا رہے حضرت والا بچوں کو لے کر۔ وہ بچہ خود سن رہا ہے کہ ابو خود والدہ کو جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر سچائی کی کیا بات رہی؟ تو جب خود والدین اپنے بچوں کے سامنے سچی باتیں کریں گے تو بچے بھی سچے بنیں گے، اور اگر خود آپس میں ہی زوجین اور میاں بیوی آپس ہی میں جھوٹ بات کریں اور ان کو جھوٹا ماحول ملے گا تو بچے کیسے جھوٹ صحیح سچے نکل سکتے ہیں؟ بچوں کو صفائی ستھرائی سکھلائے، صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ بچوں کو سچائی بھی سکھلائے۔ بچہ بچپن ہی سے سچا ہوگا تو آگے چل کر بھی اس کی زبان میں سچائی ہوگی جی، زبان میں سچپن ہوگا۔ جب یہ سچائی ہوگی تو کچھ نہ بنے، ایک وہ ضرور بن سکتا ہے، وہ بنے گا اللہ کا محبوب بندہ۔ کوئی سچ بولتا ہے اور پھر رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتا اور دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے گویا کہ شرم آتی ہے کہ بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو کیوں میں اس کی دعا کو رد کروں، بلکہ رب العالمین کے دربار میں اس کی دعا کی قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں اپنے بچوں کو صفائی ستھرائی کے ساتھ سچائی کی بھی عادت ڈالنا ہے۔ ابھی سے ایک ماں کو چاہیے، ایک باپ کو چاہیے کہ بچہ جیسے جیسے عمر میں ڈھلتا جا رہا ہے، یہ دیکھیں تربیت کا تعلق پھر میں کہہ رہا ہوں غیر محسوس طریقے سے ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اندازہ اس وقت ہوگا جب بچے پکی عمر کو پہنچ جائیں گے، پھر ہم نے کیسا بیج بویا تھا اور کیسی تربیت کی تھی وہ خود بخود اندازہ خود بخود لگ جائے گا۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ ہم سچی عادت ڈالیں۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں، بزرگوں کی خدمت کا، بڑوں کی خدمت کا۔ آج جو ہے تو بچے دن بدن عہدی اور سستی کے عادی بنتے جا رہے ہیں، اتنے سستی کے عادی بنتے جا رہے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے تو خود ایک پانی کا گلاس بھی جو ہے تو مٹکے سے نہیں لیتا، اس کو اگر پانی کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے تو وہ امی کو چلاتا ہے۔ نہیں، بچے کو خود عادی بنائے، جب اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت اور صلاحیت پیدا ہو جائے اور صفائی اور نظافت کا اس کو سمجھنے والا بن جائے تو اس کو چاہیے کہ خود اپنی کام خود کرے، اور پھر جب بچے کے اندر اتنی صلاحیت اور طاقت اور استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہو تو چاہیے کہ والد اب اس کو
دوسروں کی خدمت پر معمور کرے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں بڑے بزرگ ہیں تو چاہیے کہ ایک والد اپنے بچے کو یہ کہے کہ بیٹا دادا کے پیر دباؤ، دادی کے پیر دباؤ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بچہ 7-8 سال کی عمر کا ہوتا ہے، بس ابو کے گھر میں آنے کا انتظار کرتا ہے، جیسے ہی ابا موبائل، پپا موبائل۔ اب وہ آئے تو جب تک یہ گھر پر رہیں گے تب تک وہ موبائل میں لگا رہے گا، جیسے ابو باہر گئے فوراً پھر اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی گوٹے کھیلنے میں، کبھی ڈھکن کھیلنے میں، تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ کتنے بچے تو معاف کریے گا ہمارے مسلم برادری کے بچے دیکھنے کو ملا کہ اب لت لگ گئی، پیسہ سمجھ میں آنے لگا تو مکاتب، مدارس، اسکول ساری چیزیں چھوڑ کر کتنے بچے ایسی آوارہ گردی، چھوٹے چھوٹے 8-8 سال کے 9-9 سال کے بچے جن کا تربیت کا زمانہ ہے، ایسے بچے جو ہے تو بھنگار چنتے پھر رہے ہیں، اکھڑے، جن کو اپنی زبان میں ہم یہ کہیں گے اکھڑے چنتے پھر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ بچوں کی تربیت کا موقع ہے، تو بچوں کو صفائی ستھرائی سکھلائے، ساتھ میں سچائی سکھلائے اور خدمت گزاری، بزرگوں کی خدمت۔ اب تو ہمارے یہاں مزاج ہی نہیں، بچے خدمت کس کو کہتے ہیں؟ خدمت کا تعلق اب ایسا لگتا ہے کہ صرف مدارس میں رہ گیا کہ ایک شاگرد اپنے استاد کی خدمت کرے۔ باقی اس معاشرے میں مجھے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا آنے کو، تو ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ طلبہ میں، یعنی مکتب کے پڑھنے والوں میں اور اسکول کے پڑھنے والوں میں خدمت نام کی چیز کیا ہے ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ مدارس میں یہ چیز بہت دیکھنے کو آئی، ایک شاگرد، ایک پڑھنے والا، یعنی میرے جیسا 25 سال کا ایک نوجوان مدرسے میں پڑھتا ہے، عالمیت کی سند اس کو ملنے والی ہوتی ہے، وہ اپنے استادوں کی چپل سیدھا کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ ممبر یوں ہی تھوڑی ملتا ہے، یہاں بیٹھنے کا موقع ایسے ہی نہیں ملتا۔ جوتے اور چپلیں سیدھے کرنے کے بعد جو ہے تو رب العالمین کسی کی دعا کے صدقے یہاں بٹھاتے ہیں۔ ہمارے جیسے 25 سال، 30 سال، بلکہ ہمارے اساتذہ، جو ان کے اساتذہ یعنی ہمارے دادا استاذ، تو ہم نے جن کے پاس پڑھا، اگر ان کے کوئی استاد سامنے سے آ جائے، ان کی چپل اگر ٹیڑھی ہو، تو ہم نے جن کے پاس پڑھا ان کو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ وہ استاد کی چپل سیدھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کو ادب کہتے ہیں، اس کو خدمت کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خدمت کیا چیز ہوتی ہے نہیں سمجھتے، بلکہ کئی مرتبہ، میں اپنی خدمت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک بتا رہا ہوں، آپ کسی ٹیچر کے پاس بھی پڑھو، کسی اسکول کے ماسٹر سر کے پاس بھی پڑھو، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہ کہہ رہا ہوں۔ تو ایسی چپلوں کو لاتے مارتے بھاگتے، کوئی ادب نہیں، کوئی نہیں، کیا نہیں، تو یہ ساری چیزیں سکھانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور صرف یہ مکتب میں استاد سمجھا دے، سکھلا دے، وہاں تک یہ کام نہیں بن سکتا جب تک کہ والدین اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ والدین کی اگر توجہ رہے گی تب یہ کام قابو میں آ سکتا۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عجیب و غریب خدمت کے تعلق سے واقعہ ایک بچے کا بیان کیا، کہا کہ ہمارے ایک دوست ہندوستان آئے اور ایک عالم صاحب کے یہاں وہ مقیم تھے، تو ان کا 7 سالہ بچہ تھا، انہوں نے اس بچے کو میری خدمت کے لیے، یعنی پیر صاحب کے جو دوست تھے ان کی خدمت کے لیے معمور کیا، اور بچے کو کہا کہ بزرگ جب تک ہمارے یہاں مقیم رہیں گے تب تک کہ آپ جو ہے تو ان بزرگ کی خدمت میں رہیں گے۔ وہ سارا کام بچہ جو ہے تو بزرگ کے اشاروں پر اور وقت سے پہلے کر دیا کرتا تھا۔ ان بزرگ نے سوچا کہ اس بچے سے بات بھی کروں کہ یہ سلیقہ آپ کو کیسے ملا، لیکن وہ بچہ کھانا لگا دیا کرتا تھا اور فوراً چل دیا کرتا تھا وہاں سے۔ اچانک بزرگ نے اس کو ایک دن رکایا، تو رک گیا اور پوچھے بزرگ نے کہ بھائی آپ کے گھر میں سب سے بڑا کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ سب سے بڑا کون ہے، یہ اس طرح کا سوال کیا۔ تو بچہ ہلکے سے پیچھے ہٹنے لگا، دیوار کو لگ گیا اور کہا کہ سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ 7 سال کا بچہ وہ بزرگ کو جواب دے رہا ہے، تو وہ تو ہینگ ہو گئے، پہلے سے ہی ہینگ ہو گئے تھے کہ ہائے اتنا سا بچہ اتنی پیاری خدمت کیسے کر رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ سوال اس سے کیا تو ان کو اور تعجب ہوا کہ ہائے اے بچے جواب دے رہے ہیں کہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر اس نے کہا البتہ گھر میں بھائی بہنوں میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اتنا پیارا 7 سال کا بچہ جواب دے رہا ہے، اور ہمارے بچے 7 سال کے بچے سے جیسی گالی سننا ہو سن لیجیے، ادب کی بات تو درکنار اس کا بھی رکھ دیجیے۔ راستے سے جب گزرا جاتا ہے تو میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا، بچے ایسی گالی دیتے کہ کان جو ہے تو تھرتھرا جاتے کہ ہائے یہ مسلمان کے محلے کے بچے ہیں جو اتنی خطرناک گالی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کا تعلق تربیت سے، بچوں کو بچپن ہی سے جیسی تربیت دی جائے گی، جیسا ان کو بنایا اور سنوارا جائے گا، تو ویسے ہی بچے آگے چل کر مستقبل میں بن سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے بچوں کو صفائی ستھرائی سکھلائے، اس کا تعلق خود اپنی ذات سے بھی ہے، خود بھی ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کی عادت ڈالیے تو بچے بھی انشاءاللہ صاف ستھرے رہیں گے۔
دوسری بات میں نے ذکر کی بچوں کو سچائی سکھلائیے، جب خود بھی ہم سچ بولیں گے تو بچے بھی انشاءاللہ سچے بنیں گے اور جھوٹ سے بچیں گے۔ تیسری چیز جو آپ کے سامنے ذکر کی وہ یہ کہ بچوں کو خدمت کا عادی بنائیں۔ خدمت سکھلائی جاتی ہے، سکھلائی جانے کی چیزیں کہ بھئی دسترخوان کس طرح بچھایا جائے، دسترخوان پر اشیاء کیسی مرتب رکھی جائے، یہ ساری چیزیں سکھلانے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب کوئی بزرگ آ جائے تو ان کی خدمت کیسی کی جائے، کسی بڑے کے پیر کیسے دبائے جائے، کسی بڑے سے کیسے بات کی جائے، تو بات کرنے کے طریقے اور ہنر بھی سکھلائے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہمارے بچوں کے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بچے بااخلاق بنیں گے اور ہماری ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ ورنہ بچے اگر صحیح نہیں بنے تو کل کو یہ بڑے ہونے کے بعد بھی ہم پر ایک دھبا رہے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی فکر کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے سنت ادا کریں۔